السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ محمد آج شروع کرنی ہے الحمدللہ۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، اس کی 38 آیات ہیں اور 4 رکوعات ہیں، اور سورت کا آغاز ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ تو اس آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ الذین اسم موصولہ ہے، اسم موصولہ پچھلی بات کو اگلی بات سے ملاتا ہے۔ تو اس میں ہم یاد کریں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو سورہ پڑھی تھی، یعنی سورہ الاحقاف مکمل ہوئی تھی، تو وہ اس بات پر مکمل ہوئی تھی کہ بلاغ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، کہ پہنچا دی گئی ہے بات، یعنی بات کا پہنچا دیا جانا ہے، تو کیا ہلاک کیے جاتے ہیں مگر نافرمان قوم ہی۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے الذین کفروا، نافرمان لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے، استغفر اللہ۔ تو سورہ محمد کا پس منظر یہ ہے کہ یہ ان ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہوئیں۔ مکہ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمن صرف قریش تھے، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد جب مسلمانوں کی ایک چھوٹی ریاست بن گئی تو اس ریاست کو مختلف طرح کے دشمنوں کا خطرہ تھا، ٹھیک ہے، دشمنوں میں اضافہ بھی ہوا۔ پیچھے سے قریش مکہ نے بھی اپنی دشمنی ختم نہیں کی تھی، اور یہاں پر آ کر مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے، وہ بھی انہوں نے بھی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تو کیا، لیکن در پردہ وہ بھی مسلمانوں کے شدید دشمن تھے، اور ہمیشہ سے آپ یاد رکھیے کہ وہ عہد شکن قوم ہے، تو انہوں نے معاہدے تو کیے لیکن ان کی ہمدردیاں قریش مکہ کے ساتھ تھیں۔ اور اسی طرح منافقین بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھے، اور منافقین زیادہ بڑا خطرہ اس لیے تھے کہ یہ تو مسلمانوں کے بیچ رہتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ گروہ تھا جو کہ یہاں پر ہی آ کر مسلمانوں کو ملا، یعنی مکہ میں تو 2 ہی گروہ تھے، یہاں تو کوئی ایمان لے آتا تھا مسلمان ہو جاتا تھا، یا کوئی کفر کرتا تھا تو کافر ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آ کر ایک اور گروہ پیدا ہوا جس نے اپنے کفر پر ایمان کا پردہ ڈال دیا، یہ لوگ منافقین تھے، اور یہ مسلمانوں کے راز اور جو بھی یعنی تدبیریں ہوتی تھیں ان سے یہودیوں کو اور دوسرے دشمنان کو بھی خبردار کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ارد گرد کے جو مشرک قبائل تھے وہ بھی مسلم ریاست کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو یہ فائدہ تو ہوا تھا کہ ان کو ایک چھوٹی ریاست مل گئی تھی جہاں پر وہ اسلام کے احکامات کے مطابق عمل کر سکتے تھے، قرآن پڑھ سکتے تھے، ارکان اسلام بجا لاتے، اعلان تبلیغ کرتے، لیکن یہاں پر آ کر وہ اندر باہر دشمنوں کے نرغے میں تھے۔ تو اب یہاں تو یہ تھا کہ مسلمان مشکلات سے گھبرا کر اس نوزائیدہ حکومت کو ہی چھوڑ بیٹھتے، یا پھر یہ تھا کہ وہ کفر کے مقابلے میں ڈٹ جائیں اور ثابت قدمی دکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پس منظر میں یہ صورت نازل ہوئی، مسلمانوں کو تسلی دی کہ اللہ پر توکل رکھیں اور کافروں سے نہ گھبرائیں۔ قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی اسی صورت میں آگے آتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اضل اعمالہم، بلکہ ان کے تو تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جتنا بڑا یہ گناہ کر رہے ہیں کہ خود بھی دین اسلام سے رک رہے ہیں، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کو ایذائیں پہنچا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، اسلام کی اشاعت کو روکنے کے لیے خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، تو ان کی سرگرمیاں بے نتیجہ اور بے اثر ثابت ہوں گی، وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہیں گے، اللہ ان کی کوششوں کو برباد کر دے گا اور کبھی برابر نہ ہونے دے گا، ٹھیک ہے۔ اب ان کی کیا کوششیں تھیں جن کا خاص طور پر یہاں پر ذکر آیا؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ عرب اپنے مکارم اخلاق کے اعتبار سے بھی چنے گئے تھے نا، کہ یعنی انہی میں سے تو وہ قوم پیدا ہوئی تھی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے بہترین امت قرار دیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر شجاعت تھی، سچائی تھی، مروت تھی، صلہ رحمی کرنے والے تھے، بہادری دکھاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حاجیوں کا خیال رکھتے، ان کو پانی پلاتے اور مسجد حرام کو آباد کرتے۔ تو یہ سب اعمال چونکہ ان کے اللہ اور آخرت پر ایمان لانے پر بنیاد نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ اور آخرت کے دن کا تو وہ انکار کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ نے فرمایا اضل اعمالہم، تو ان کے یہ سارے کے سارے اعمال بھی ضائع ہوئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کفر کے ساتھ سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں ضائع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اجر تو اللہ نے دینا ہے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور جس اللہ کو وہ مانتے ہی نہیں، یا اگر مانتے ہیں تو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا اس سینس میں نہیں مانتے جس میں ماننے کا حکم ہے، اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتے، وحدانیت پر ایمان نہیں رکھتے، اور پھر یہ کہ آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور کہتے تھے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے، تو وہ دن جس دن اعمال کی جزا ملنی ہے اس پر تو وہ ایمان نہیں لائے، اس کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، اور اللہ جس نے ان کو اجر دینا ہے اس کو انہوں نے ناراض کر دیا، تو پھر اجر کہاں سے ملے؟ ٹھیک ہے، تو پھر فرمایا والذین آمنوا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا نیک، وآمنوا، اور ایمان لائے، بما، ساتھ اس کے جو نزلہ نازل کیا گیا، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، من ربہم، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفارہ، اس نے دور کر دیا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، واصلح، اور درست کر دیا، بالہم، ان کا حال۔ تو فرمایا کہ اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں جو کہ اللہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالح کیے، اور خاص طور پر فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں کچھ ہی جگہوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، اور شروع میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ خاص طور پر ایمان کا ذکر ہے نا، اور یہاں پر ایمان کا جو خاص رکن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کا بھی الگ سے ذکر کیا گیا ہے، اس خصوصی طور پر اس کا ذکر فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ محمد پر جو کچھ نازل ہوا، یعنی قرآن کو، قرآن جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، تو اور اس میں پھر فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا ان ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو دور فرما دیں گے، اصلح بالہم، اور ان کے حال کو سنوار دیں گے۔ سبحان اللہ، آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہی لوگ تھے نا جن میں مکارم اخلاق تو تھے، لیکن اس کے علاوہ ان کے اندر بہت ساری برائیاں بھی تھیں، اور سب سے بڑی برائی تو کیا تھی کہ جیسے کچھ تھیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے وہ تمام برائیاں دور کر دی جائیں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج جب ہم بھی شعوری ایمان لاتے ہیں تو ہمیں اپنے وہ تمام اعمال یاد آتے ہیں جو ہم نے لا علمی میں کیے ہوتے ہیں، کفر کی حالت میں کیے ہوتے ہیں، جو ہماری سیئات ہوتی ہیں تو وہ ہمیں بڑی پریشان کرتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اس زمانے کا بھی حال دیکھیں کہ جب وہ لوگ ایمان لا رہے ہوتے تھے تو کتنے ہی ایسے لوگ تھے کہ پھر پریشان ہوتے تھے کہ وہ سب کچھ جو ہم اپنے جہالت کے دور میں کر چکے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی فرما دی، کفر عنہم سیئاتہم، ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے اللہ تعالیٰ، واصلح بالہم، اور ان کے حال کو سنوار دیں گے۔ سبحان اللہ، تو یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان مشکلات سے نکال دیں گے جس سے وہ اس وقت دوچار ہیں، اور ان کی کوششیں ضرور بارآمد ثابت ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی یہ ایمان لانا چاہیے کہ ہم جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ اس کے مطابق ہمارا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو ماضی میں انجانے میں بہت سارے گناہ کر چکے اور ابھی بھی ہم کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ہم سے ہماری ان برائیوں کو دور فرما دے، اور لیکن یہاں پر ایک اور جس کا خاص طور پر ذکر ہے، وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ ہم ایمان لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان پر اتری ہوئی شریعت پر، اس کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حالوں کو بھی سنوار دیں گے، اور ہم سے ہماری پرانی برائیاں بھی دور فرما دیں گے۔ پھر فرمایا ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کفر کیا، اتبعوا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، الباطل، باطل کی، وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، الحق، حق کی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کذالک، اسی طرح، یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، للناس، لوگوں کے لیے، امثالہم، ان کی مثالیں۔ تو یہ اس لیے اب یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کفار کی تو ساری کوششیں ضائع ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور اس کے برعکس جو ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کی تو ان سے سیئات بھی دور کر دی گئی اور ان کے حال کو بھی سنوار دیا گیا۔ سبحان اللہ، اور کافروں کے اچھے اعمال بھی قبول نہیں کیے جا رہے اللہ کے ہاں۔ تو بتایا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی ہے،
یعنی ایک صاف نظر آنے والی جھوٹی چیز کے پیچھے وہ پڑ گئے اور اسی کی پیروی میں لگ گئے، اور مومنوں نے حق کا اتباع کیا، وہ حق جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرنے والے ہیں یہ مومنین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کی پیروی کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیں گے، ان کی نیکیاں برقرار رہیں گی، اور اس کے علاوہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے حال کو سنوار دے گا، سبحان اللہ۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو کہ باطل کی پیروی کر رہے ہیں، ان کی نیکیاں تو برباد جائیں گی، گناہ لازمی برقرار رہیں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہمیں یہ توفیق دیں کہ ہم اللہ کے حکموں پر جم جائیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اور یہ خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دیں گے اور ہمارے حال کو سنوار دیں گے۔ پھر فرمایا فائزہ، پھر جب لقیتم، تم ملاقات کرو، اللہ زینہ، ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، فضربا، تو مارو، الرقابہ، گردنوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، اسخنتموہم، تم خوب بہا چکو یعنی خون بہا چکو ان کا، فشدو، تو مضبوط باندھ لو، الوثاقہ، قیدی بنا کر، فاما، پھر، خواہ منن، احسان کرو، بعدو، اس کے بعد، و اما، اور خواہ فدان، معاوضہ دو، حتیٰ یہاں تک کہ تدا، رکھ دے، الحرب، جنگ، اوزارہا، اپنے اوزار یعنی لڑائی والے اوزار یا ہتھیار رکھ دے، ذالکہ، یہ، ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، لن تصرا، ضرور انتقام لیتا، منہم، ان سے، ولیکن، لیکن، لیبلوا، تاکہ آزمائے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، ببعض، ساتھ بعض کے، والذین، اور وہ لوگ، قتلوا، جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فلن، تو ہرگز نہیں، یضل، ضائع کرے گا، اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو جنگ کے متعلق ہدایات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ کے نزول سے بیشتر ہی مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت تو مل چکی تھی، لیکن ابھی تک کوئی مارکہ پیش نہیں آیا تھا، تو مسلمانوں کو جنگ کی اجازت کے سلسلے میں پہلی آیت نازل ہوئی، وہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ پھر اس سلسلے میں سورہ البقرہ کی آیات نازل ہوئیں جو کہ 190 سے 193 تک ہیں، اور وہاں پر ہم پڑھا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب مارکہ کارزار پیش آئے تو پورے جوش و خروش اور جرأت ایمانی سے ڈٹ کر کافروں کا مقابلہ کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دشمن سے بھیڑنے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، لیکن اگر بھیڑ جاؤ تو پھر ثابت قدم رہو اور جان لو کہ بہشت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ یہ بخاری کتاب الجہاد کی روایت بیان ہوئی ہے کہ دشمن سے ملنے کی تمنا نہ کرو، لیکن جب سامنے آ جائے دشمن تو پھر جم جاؤ، اور یاد رکھو کہ تلواروں کے سائے تلے ہی جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جنگ کے متعلق جو عام ہدایات جو اس آیت میں دی جا رہی ہیں وہ یہ کہ جب تم ملو کافروں سے، یعنی جب تم ان سے جنگ کرو تو تمہارا اصل ہدف کیا ہونا چاہیے، فضرب الرقاب، کہ دشمن کی جنگی طاقت اور کفر کی کمر توڑ دی جائے، کیونکہ گردنوں پر مارنے سے کیا ہوگا کہ ہلاکت ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی اور جگہ پہ مارنے کو نہیں کہا جا رہا کہ ہاتھ اڑاؤ یا پاؤں اڑاؤ، بلکہ گردنوں پر مارو خوب، کیونکہ آگے فرمایا حتیٰ اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو، فشد الوثاق، تو قیدی بنا لو، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے خوب خون بہاؤ، اور کیونکہ، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ خون ریزی کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اب کفر یعنی اسلام کے پکے دشمن ہیں، ماننے والے نہیں ہیں، اور انہوں نے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے میں اب کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تو اب ان کا انجام یہ ہے کہ ان کو خوب قتل کیا جائے اور کفر کی کمر توڑ دی جائے اور اللہ کے کلمے کو بلند کیا جائے، پھر اس کے بعد قیدی بنایا جائے، اور قیدی بنانے کے بعد پھر قیدیوں کے احکامات الگ سے ہیں، سبحان اللہ، کہ یا تو احسان کر دو یا پھر فدیہ دے دو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی کہ امن ہو جائے، سبحان اللہ، یعنی جو مشکل اوقات ہیں جنگ کے وہ گزر جائیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ اب اس نے آزمایا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے۔ اس میں یہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دین اسلام یعنی صحابہ کرام، سوری، یہاں پہ جو حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے نا، اس سے پہلے ہم اقوام میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی عذاب آتا تھا،
ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے کہ باطل پرستوں اور اسلام دشمنوں پر بجلی کی کڑک ڈال دیں، یا کوئی زلزلہ آ جائے، یا سیلاب کا پانی چھوڑ کر انہیں تباہ کر دیں، جیسا کہ اس امت سے پہلی قوموں پر ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ خود ہی لے لیتے۔ لیکن جب تک مارکہ حق و باطل قائم نہ ہو اور میدان گرم نہ ہو، تب تک اب بندوں کا امتحان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تو اب کیا ہے کہ یہ چیک کرنے کے لیے کہ کون کس درجے میں اسلام سے مخلص اور جرأت ایمانی رکھتا ہے، تو مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ مقابلہ کرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ حق کا حق اور باطل کا باطل ہو جائے گا۔ جو بھی ایمان میں جس بھی درجے پر ہے وہ درجہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اس کے علاوہ کافروں کو بھی عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ مہلت جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا ڈٹھائی میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جب آپ خوب خون بہا چکو اس کے بعد بھی قیدی آپ کے پاس آتے ہیں، تو اب ان قیدیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے یا ان کو فدیہ لے کے چھوڑنا ہے، تو اب وہ جو دور ہے وہ ان کے لیے مہلت کا دور بن گیا نا، کہ انہوں نے ایک حق و باطل کا میدان اپنے سامنے دیکھا اور انہوں نے حق کی جیت ہوتے دیکھی، اور اس کے بعد اب ان کو قید کیا گیا ہے اور وہ اسلام کا کردار دیکھ رہے ہیں کہ اسلام اپنے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، تو یہ دراصل ان کے لیے مہلت ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ ان کی آزمائش ہے، مسلمانوں کی بھی اور کافروں کی بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ جی، تو مسلمانوں کی بھی اور کافروں کی بھی یہاں پر آزمائش ہو رہی ہے کہ ان کو آپس میں بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے کہ دیکھا جائے کون ایمان کے کس درجے پر ہے، اور کافروں میں سے کون ایسا ہے جو مہلت سے فائدہ اٹھا کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جو مارے گئے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے یعنی شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، سبحان اللہ۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ نہ صرف قومی زندگی کا سبب بنتے ہیں بلکہ ان کی ذات کو بھی بہت فائدے پہنچتے ہیں، چاہے ہمیں دنیاوی لحاظ سے وہ فائدے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، ان کی سرگرمیوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا اور ان کی حالتوں کو سنوار دیتا ہے۔ اور پھر آگے جیسے فرمایا جا رہا ہے انہی لوگوں کے لیے سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد ہدایت دے گا اور ان کے حالوں کو سنوار دے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو جہاد کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہم تو ظاہر ہے اس جہاد کے درجے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں نا، اور نہ ہی ہمیں تلواریں اٹھانے کا حکم ہے جب تک کہ حکومت وقت وہ فیصلہ نہیں کرے گی، اور وہ بھی اسلامی حکومت۔ تو اور یہاں پھر یہ کہ جہاں جہاں تلوار سے جہاد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنی زندگیوں میں جہاد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ اٹموسٹ کوشش کرنا کہ اسٹرگل کے ذریعے وہ کام کر گزرنا جس سے اللہ کا دین بلند ہو جائے، اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے، اور صرف یہ نہیں کہ یعنی کلمہ توحید کا، وحدانیت کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا بول بالا ہو جائے، وہ تمام احکامات پر عمل کرنا جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اور اپنی اپنی حیثیت میں جتنی ہم دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عام کر سکتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس حد تک عمل کر سکتے ہیں، دوسروں تک اس کی اشاعت کر سکتے ہیں، دوسروں کو اس کی طرح وہ راغب کر سکتے ہیں، تو یہ سب بھی کیا ہے؟ جہاد ہے نا۔ تو ہم میں سے ہر شخص اس میں جہاد میں ہے، تو اور ہم آزمائے جا رہے ہیں اس جہاد کے ذریعے سے کہ ہم تعلیم دیے جاتے ہیں، پھر ہم یہ چیک کیے جاتے ہیں کہ کیا ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی راہ میں اگر انسان پر مشکلات آتی ہیں اور تکالیف اس کو سہنی پڑتی ہیں، یا یہ کہ اگر اس راہ میں اس کو موت ہی آ جاتی ہے، تو اعمال آپ کے ضائع نہیں ہوں گے، ہرگز بھی ضائع نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مزید صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائے گا اور آپ کے حالوں کو سنوار دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہی ہمارا معاملہ ہو۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور وہ ان کو داخل کر دے گا جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کو اس نے اس سے شناسا کر دیا ہے انہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جو ان کے لیے اجنبی نہیں ہیں،
ہر جنتی جنت میں اپنے مکان اور مسکن کو پہچانتا ہوگا، جیسا صحیح بخاری کتاب البدع الخلق میں مذکور ہے کہ جنتی اپنے مکانوں اور رہائش گاہوں کو اس سے زیادہ جانتے ہوں گے جتنا وہ دنیا میں اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں، یعنی انہیں اپنی رہائش گاہ کو پہچاننے میں کوئی الجھن، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور پھر جو جنتا کا ذکر آیا ہے تو وہ یہ کہ وہ ایسے باغوں میں داخل کر دیے جائیں گے جس سے انہیں کتاب و سنت کے ذریعے متعارف کرایا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، اور ان جنات میں داخل ہو کے وہ اپنے گھروں کو دنیا کے گھروں سے زیادہ پہچانتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقتاً ہماری مدد فرما دے، آمین۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کو پھیلانے میں مدد کرو گے، دعوت و تبلیغ اور اس کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر آگے آگے رہو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت، اور وہ جما دے گا، اقدامکم، تمہارے قدموں کو۔ یعنی اللہ کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ تو جو لوگ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً جہاد میں ان کی مدد فرمائے گا، ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آنے دے گا۔ تو ہمارا کام کیا ہے کہ اقامت دین کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرما دیں گے، اور قدم اللہ تعالیٰ جما دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم صرف دیکھیں، ہماری صرف کوشش دیکھی جا رہی ہے، تو کوشش کرنے سے پہلے ہی ڈر جانا کہ پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا اور میرا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ تسلی کرا رہے ہیں، آگے بڑھو اے ایمان والو، اللہ کی مدد کرو۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہے۔ اور یہ بات وہی جو پیچھے ابھی دہرائی گئی ہے نا، کہ اللہ کو اپنے دین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے جو ہم نے ابھی پڑھا نا آیت نمبر 4 میں کہ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی مدد کر دیتا، یعنی کافروں کا زور اللہ تعالیٰ کسی آسمانی آفت سے یا زمینی آفت سے بھی توڑ سکتے ہیں، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تاکہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کی خود نصرت کرنے کے لیے نصرت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو کسی انسان کے بغیر اور کسی سبب کے بغیر پھیلا دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دراصل ہمارا امتحان ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے دین کی مدد کرنا کیا ہے؟ دراصل اپنے ہی حال کو سنوارنا ہے، اور خاص طور پر اپنی آخرت کو سنوار لینا ہے۔ پھر فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسل لہم، تو ان کے لیے تباہی ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اکارت کر دی ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر دوبارہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تو ہلاکت ہے، گھڑے میں گر کر ہلاک ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کے تو اللہ تعالیٰ پاؤں جما دیتا ہے، لیکن منکروں کو اللہ تعالیٰ منہ کے بل ہلاکت کے منہ میں گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ مومنوں کی مدد تو کی جاتی ہے، لیکن کافروں کے اعمال ہی ضائع کر دیے جاتے ہیں، ان کے تو سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ایمان کے منافی کاموں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے، اعمال کچھ اور اعمال سے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، مثلاً نیت کی خرابی کے ساتھ جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان دکھاوے کے لیے، بناوٹ کے لیے یہ کام کرتا ہے تو وہ اس سے ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسد، غیبت، چغلی، بدعات، ان سے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کو بچا لیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہم دکھاوے، بناوٹ سے نکل آئیں، یا اللہ ہم ہمارے تمام اعمال کو اپنے لیے خالص کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں، فینظروا، تو وہ دیکھتے، کیف کانا، کیسا ہوا، عاقبت و انجام، الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ہلاکت، تباہی دے ڈالی ان پر، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے انہی کی مانند مثالیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کہ کیسا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا انجام کیا جو ان سے پہلے تھے، جنہوں نے کفر کیا، تکبر کیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مختلف قسم کے عذاب بھیجے، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور دنیا میں ہی انسان اللہ تعالیٰ کافروں کو طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں، اور اس طرح آخرت میں بھی نعوذ باللہ ان کے لیے سزائیں ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہلاکت دے ماری، اور کافروں کے لیے انہی کی مانند ہے،
یعنی ویسا ہی انجام ان کا مقدر ہونے والا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہاں پر دراصل تاریخ کی مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح تم کس راہ پر چل رہے ہو، تم اپنی سابقہ اقوام سے سبق نہیں لیتے کہ ان کا انجام کیا ہوا، دنیا میں تباہی آئی اور آخرت میں بھی وہ برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں، اور ان جیسے کام کرنے والوں کا انجام انہی جیسا ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا ذالکہ، یہ بھی ان اللہ، بے وجہ اس کے کہ بے شک اللہ مولا الذین، مولا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کارساز ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کے لیے لا مولا لہم، ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی رکھوالا نہیں ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر قائم کر دیں۔ اور یہاں پر یہ جو مولا لہم کا لفظ آ رہا نا، تو اس میں ہم یہ روایت پڑھتے ہیں کہ آپ نے ہو سکتا ہے یہ پہلے بھی پڑھی ہو، غزوہ بدر کا جو واقعہ ہوا نا، غزوہ احد کا، تو اس جنگ میں مسلمانوں کو ابتداً تھوڑی سی شکست ہوئی، اور وہ مسلمانوں کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے عارضی طور پر ان کو شکست ہوئی تھی، لیکن آخر میں میدان برابر ہی رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے، جو اس وقت کافروں کے لشکر کا سردار تھا، انہوں نے اپنی اتنی سی کامیابی کو غنیمت سمجھ کر اپنے سب سے بڑے دیوتا اور بت ہبل کا نعرہ لگایا اور کہنے لگے علی الحبل، کہ حبل سر بلند ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا اسے یہ جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، سر بلند تو صرف اللہ ہے اور وہی بزرگ و برتر ہے۔ تو پھر ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزت دینے والی دیوی عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا تو اللہ حامی و ناصر ہے لیکن تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اسی آیت کی تفسیر تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ابو سفیان جب احد کے میدان کو چھوڑ کر کئی میل مکے کی طرف گیا تو اسے خیال آیا کہ جنگ کا فیصلہ تو ہوا ہی نہیں اور ہم پہلے ہی نکل آئے، تو اس نے سوچا کہ ہمیں دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کر کے جنگ کو نتیجہ خیز بنانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کا یہ سبب پیدا کیا کہ مسلمان خود ہی ابو سفیان سے پہلے اس کے لشکر کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب ابو سفیان کو یہ صورتحال معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے مکہ کی راہ لی۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو پچھلی آیت میں تاریخ کا مثال دی گئی ہے، وہ بھی ہمارے عبرت کے لیے، تسلی کے لیے، کہ تسلی رکھو کہ جب تم دین پر جمع ہوئے ہو تو تمہارا انجام بخیر ہی ہوگا، اور پھر اس شخص کا انجام بخیر کیوں نہ ہو جس کا مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس کے کاموں کو اللہ بنانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری بگڑی سنوار دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو سنوار دیں، اور پھر یہ کہ ایسا کوئی مولا کافروں کا نہیں، یعنی جن کافروں سے تم گھبراتے ہو، جن لوگوں سے تم شرماتے ہو اور تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں تم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلو گے تو تمہیں کیا نقصان پہنچ جائے گا یا تم سے تمہاری دنیا نہ چلی جائے، تو مت گھبراؤ، ان کا کوئی مولا نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے۔ عزا بھی بھلا کسی کی مدد کے لیے کبھی اتری؟ کبھی ایسا ہوا کہ عزا یا حبل نے کسی کو سربلند کیا ہو؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کا انجام تو ہلاکت ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ کے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ لیکن ایمان لانے والوں کا مددگار مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سرپرستی سے نواز دیں۔ اللہ یا رب العالمین، ہمارے آپ ہی ولی ہیں، آپ ہمارے ولی بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اس سے پہلے جو ہے ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین كفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم، فإذا لقيتم الذين
كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، جنات، ایسے باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، کما جیسا کہ تأکلو کھاتے ہیں، الانعام مویشی، والنار، اور آگ، مثوی لہم ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان باغات سے نوازیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بشارتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ہمیں دیتے ہیں نا، ہمیں ثابت قدمی عطا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس کی ساری نعمتیں، ساری بہاریں، کیا ہوتا ہے دنیا میں ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، بلکہ آج کوئی چیز ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، بہت ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن اس سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یا تو وہ چیز ہی پرانی ہو جاتی ہے، دل سے اتر جاتی ہے، یا یہ کہ ہم ہی اس قابل نہیں رہتے، بعض اوقات بیماری آ جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے نا باغات، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو ہمیں قرآن کے دیگر مقامات سے پتہ چلتا ہے۔ تو ان نعمتوں کے لیے انسان کوشش کرے۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے یہ بشارتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ جنت عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ پھر فرمایا والذین کفروا یتمتعون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فائدے اٹھا رہے ہیں، ویأکلون، اور وہ کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسا کہ مویشی کھاتے ہیں، اور ٹھکانہ ان کا کیا ہے؟ آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ اب دونوں گروہوں کا حال بتا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو کافر ہیں ان کا حال کیا ہے کہ دنیا میں مزے کر رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کو مثال کس طرح سے دی گئی کہ وہ ایسے کھا رہے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے۔ جانور کیسے کھاتے ہیں؟ کوئی ان کو تمیز نہیں ہوتی کہ کھانا حلال سے آئے کہ حرام سے آئے، کھانے پہ کھانا بھی کھا لیتے ہیں، جہاں سے ملے کھا لیتے ہیں، کمزور جانوروں کو مار دھاڑ کر کھا لیتے ہیں، ان کو یہ نہیں فکر ہوتی کہ یہ ہمارا حق ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو طاقتور کیا کرتے ہیں؟ کمزوروں کا کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چلتے پھرتے کھاتے ہیں، کوئی ان کو تمیز نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کا سلیقہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں۔ تو یہی حال کافروں کا ہے کہ کافر بھی اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس ان کی زندگیوں کا مقصد کیا ہے
کہ دنیا میں کھائیں پئیں، آرام کریں، آسائشیں حاصل کریں، اور اس سے آگے وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو اتنی نعمتیں دے رہے ہیں اور ہمیں جو عقل دی ہوئی ہے وہ آخر کیوں دی گئی ہے، کیوں ہمیں زیادہ دی گئی ہے۔ تو پھر ایسے لوگ جو کہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کو ہی نہیں پہچانا، اپنے اللہ کی معرفت ہی حاصل نہیں کی، اس کے ساتھ انہوں نے قلبی تعلق ہی پیدا نہیں کیا، انہوں نے اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں کی، بلکہ وہ تو دنیا میں ہی پڑ گئے اور جانوروں کی طرح ہی رہنے لگے، جانوروں کی سطح پر آ کر انہوں نے اپنی ساری زندگی گزار دی۔ تو پھر نعوذ باللہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بری حالت سے انسان کو بچائے۔ اللہ اکبر، کہ یعنی انسان دنیا میں اتنا بے خبر ہو جائے کہ اس کو اپنی آخرت ہی بھول جائے، اس کو اپنا منمِ حقیقی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کو بھول جائیں، اور وہ بس دنیا میں ہی پڑا رہے، کبھی نفس کی خواہشات کو پورا کر رہا ہے، کبھی نفس میں پیٹ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے، تو کبھی شرمگاہ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ انسان یہ کام نہیں کرتا، انسان کے ساتھ یہ ضروریات رکھی گئی ہیں، لیکن انسان کی نظر اپنے اس اعلیٰ اور عرفہ مقصد کی طرف ہونی چاہیے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمیں انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اس کو پہچانیں، اس کی معرفت حاصل کریں، اس کو خوش کریں، اس کو راضی کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ پھر فرمایا واقعی من قریتین، اور کتنی ہی ایسی ہیں بستیوں میں سے، ہی اشد، وہ بہت ہی سخت تھیں، قوتاً قوت میں، من قریتی کا، آپ کی بستی سے، التی، وہ جو اخرجت کا، جس سے انہوں نے آپ کو نکالا، اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، تو نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنی ہی ایسی بستیاں گزری ہیں جو آپ کی بستی سے زیادہ بڑھ کر طاقتور تھیں، یعنی وہ بستی، مکہ کی بستی جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے، اللہ تی اخرجت کا، جہاں سے انہوں نے آپ کو نکال دیا، یعنی کافروں نے آپ کو مکہ سے نکالا اور آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا نا۔ ٹھیک ہے، اور آپ یہ یاد کریں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلنے لگے تو حسرت سے مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، مکہ تو اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا اور محبوب ہے، اور مجھے بھی بہت محبوب ہے، اگر تیرے باشندے مجھے یہاں سے نکل جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ ترمذی ابواب المناقب کی حدیث ہے جو کہ باب فی فضل مکہ میں آئی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ واقعی ایک شخص جو کہیں پیدا ہوا ہے، بچپن سے وہاں رہ رہا ہے، وہاں پہ زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے رہنے والے اس کو اتنا تنگ کریں کہ وہ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ ٹھیک ہے، کس بات پر؟ کہ اس نے کہا ہے لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر قوت والی بستیاں گزریں، انہوں نے بھی ایسے ہی حرکتیں کیں، انہوں نے بھی نبیوں کو تنگ کیا، ایذائیں پہنچائیں، تو دیکھو تو ان کا انجام کیا ہوا، اہلکناہم فلا ناصر لہم، اللہ نے ان کو ہلاک کیا تو ان کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ تو دراصل ان کو ڈرایا جا رہا ہے قریش مکہ کو بھی، اور ہمیں تسلی دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے ایمان پر جم جائیں تو کافروں کا انجام تو برا ہی ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا بھلا وہ شخص جو ہو ایک روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، کمن مانند اس کے ہو سکتا ہے، زینا، سجا دیا گیا ہو، لہو، اس کے لیے، سوء عملی ہی، اس کا برا عمل، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی، اہواءہم، اپنی خواہشات کی۔ تو دو انسان ہے نا، ایک وہ شخص ہے جو کہ بینہ پر ہے، صاف ستھری کھلی دلیل پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ دلیل سے مراد وہ صاف راستہ ہے جو وحی الہی نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو ایک شخص تو پورے علم اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر اس راہ پر کر رہا ہے، اور جبکہ دوسرا کون ہے؟ جو کہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں پڑا ہوا ہے اور صرف دنیا میں ہی پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اس کا تو الہ ہی اس کی خواہش نفس ہے، جو اس کا دل کہتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو اس کی مرضی ہوتی ہے وہ کرتا ہے، چاہے اس میں کسی دوسرے کا نقصان ہو، چاہے اس میں اللہ کی نافرمانی ہو، چاہے اللہ کا انکار ہو، سب کچھ۔ ٹھیک ہے، اور پھر حال اس کا کیا ہے کہ جب وہ اپنی خواہشات پر عمل کرنے والا ہے، زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، کہ اس کے لیے اس کا یہ عمل ہی سجا دیا گیا ہے، کہ یعنی جب اس کو زیادہ سے زیادہ نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ دراصل میرے لیے امہال ہے، مہلت ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں غلط کر رہا ہوتا تو کیا میں پکڑا نہ جاتا؟ تو اپنے اعمال کو وہ اچھا ہی دیکھتا ہے، اپنے اعمال کو
وہ مزین ہی دیکھتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، اندھیروں میں ہے، ظلمات میں ہے، اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جو کہ وحی الہی کی روشنی میں اپنے لیے راستہ متعین کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر رک کر ہم یہ سوچیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ دنیا میں پڑ گئے ہیں، اللہ کو بھولتے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا ہی کر رہے ہیں، ہمارے لیے ہمارا عمل سجا دیا گیا ہے، اور ہم اپنے خواہشات نفس کی پیروی میں آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو پھر سوچو ذرا، ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ وہ شخص جو دلیل روشن پر ہے، ٹھیک ہے، تو اب ان کا انجام، جب ان کا طرز زندگی ایک جیسا نہیں ہے تو پھر انجام ایک جیسا ہو سکتا ہے کیا؟ پھر فرمایا مثل الجنت التی، مثال اس جنت کی جس کا وعد المتقون، وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، فیہا اس میں، انہار نہریں ہیں، من مائن پانی کی، غیر یاسین ایک ایسا پانی جو بدبو نہ کرنے والا ہے، وہ انہار اور نہریں ہیں، من لبن دودھ کی، لم یتغیر جس کا ذائقہ بدلنے والا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دودھ کو ہم گرم بھی کر کے رکھیں، کچھ بھی کر کے رکھیں تو فائنلی وہ خراب ہوتا ہے نا، تو یہاں پر خاص طور پر فرمایا گیا کہ اس کا ذائقہ بدلنے والا نہیں ہے، اور پانی جو ہے وہ بو چھوڑنے والا نہیں۔ دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ سم ٹائمز کوئی پانی ہم فریش نکالتے ہیں، ٹیپ واٹر ہوتا ہے یا کنویں سے لیتے ہیں، تو اس وقت تو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے بعد تھوڑا دیر پڑا رہے تو اس کا ذائقہ کیسے بدل جاتا ہے نا۔ تو یہ تو دنیا کی ساری یعنی وہ ہیں مصیبتیں کہ ہر خیر کے ساتھ شر بھی لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا گیا ہے، وہاں پر 4 طرح کی نہریں ہیں۔ پہلی نہریں پانی کی ہیں جن کا پانی بدبودار نہیں ہوگا، دوسری نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ کبھی بھی یعنی بدلے گا نہیں، وہ انہارن اور نہریں ہیں، من خمرن شراب کی، لذت للشاربین جو کہ سراسر لذت ہیں پینے والوں کے لیے، وہ انہارن اور نہریں ہیں، من اصل مصفیٰ شہد کی جو کہ صاف ستھرا ہے، سبحان اللہ۔ تو شراب ایسی ہے جو سراسر لذت دینے والی ہے، اس سے پھر سر نہیں دھنے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ فار دا ٹائم بینگ لذت نہیں ہوگی بلکہ سراسر لذت ہے اس میں، یعنی ہمیشہ کے لیے جب بھی آپ پئیں اس کو لذت ہی دینے والی ہے، وہ آپ کے حواس گم نہیں کرنے والی۔ اور پھر یہ کہ شہد کی نہریں ہیں، اور شہد ایسا کہ جو مصفیٰ ہے، صاف ستھرا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، یا یہ کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شہد کی مکھی کی ٹانگیں اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہیں، یعنی جو بھی پیداوار ہے وہ ہر طرح کی جو بھی وہ چاہیں اور پسند کریں۔ وَمَغْفِرَةٌ اور سب سے بڑھ کر مغفرت ہے، بخشش ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کمن ہوا خالدن، تو یہ ایک طرف جنتی لوگوں کے لیے یہ نعمتیں ہیں، تو دوسری طرف کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فی النار آگ میں، وسقو اور انہیں پلایا جائے گا مان پانی، حمیمن گرم، یعنی استغفر اللہ، ایک طرف وہ اتنی نعمتیں ہیں اور دوسری طرف یہ کہ گرم پانی ان کو پلایا جائے گا، فقطع تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، امعاءہم ان کی انتڑیوں کو، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو ایک طرف یہ حالات ہیں کہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، اور دوسری طرف یعنی کچھ بھی نہیں ہے نعمت، اور الٹا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ہی کاٹ ڈالے گا، استغفر اللہ۔ انتڑیاں دیکھیں کہ سب سے سخت چیز ہوتی ہیں، لیکن وہ پانی اتنا گرم ہوگا کھولتا ہوا کہ ان کی انتڑیوں کو گلاتا ہوا نیچے چلا جائے گا، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اسی طرح جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے لیے ان کے لیے تھور کا زہریلا درخت ہوگا، تو کیا یہ دونوں لوگوں کا انجام برابر ہو سکتا ہے؟ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. پھر فرمایا ومنہم، اور ان میں سے من جو یستمیع سنتا ہے الیکا آپ کی طرف، حتیٰ اذا یہاں تک کہ جب خرجو وہ نکلے من عندکا آپ کے پاس سے، قالو وہ کہتے ہیں للذین ان لوگوں کو اوت العلم جن کو علم دیا گیا ہے، ماذا قالا کیا کہا اس نے، آنفا ابھی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین وہ طبع مہر کر دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی اہواءہم ان کی اپنی خواہشات کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ دراصل منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، لیکن حالت ان کی یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں، اور یہاں پر اوت العلم سے مراد علماء یہود بھی ہو سکتے ہیں، یا بعض اوقات مسلمانوں سے ہی پوچھنے لگتے تھے کہ ابھی نبی نے کیا بات کہی تھی، ماذا قال آنفا کہ ابھی اس نے کیا بات کہی تھی۔ تو یہ سنتے تو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی لیے نعوذ باللہ حال ان کا یہ ہے کہ جب اندر سے کوئی بات سن کے باہر نکلتے تو دوسروں سے ایسے بات کرتے تھے تاکہ دوسروں کو بھی شک و شبے میں ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا وہ مفہوم نکالتے جو آپ کا مطلب نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی تھی کہ وہ کسی بھی طرح دین اسلام میں جو احکامات اتارے جا رہے ہیں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی کی حالت یہ ہو جاتی ہے نا، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اور اب حال یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت سے بچائے کہ انسان ہدایت کی باتوں کو سنے لیکن اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرے، اس پر ایمان نہ لائے، الٹا اس میں مکجی تلاش کرے اور لوگوں کے ساتھ مل کر ان کا مذاق اڑائے۔ استغفر اللہ۔ ہمیں بھی اپنی حالت چیک کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ کیسے آج یہ باتیں ہمیں اپنی آئندہ مسلمانوں میں ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جن میں نظر آ رہی ہیں کہ وہ بات کو سنتے تو ہیں لیکن اس کے بعد اس میں ایسی باتیں نکالتے ہیں اور ایسی مشگافیاں کرتے ہیں کہ دل پریشان ہو اٹھتا ہے۔ تو یعنی انسان کو بہت خبردار رہنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے بھی، اور خود اپنا بھی انسان جائزہ لیتا رہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے یا اللہ تعالیٰ کے کسی احکامات کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی شک ہو، کیونکہ یہ کیا ہے، مہر لگنے کی علامت ہے، اور وہ لوگ اس میں پڑے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو جب دین کی کوئی بات بتائی جاتی ہے تو جب وہ ان کی خواہشات کے الٹ جاتی ہے نا، تو وہ ان پابندیوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے اور کہتے ہیں نہیں ہم تو ٹھیک ہی کر رہے ہیں، یہ اسی میں ہی کوئی تم لوگوں کو یعنی مسئلہ ہوا ہے بات کو سمجھنے میں، وہ الٹا دوسروں کو قائل کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بری حالت سے بچائے کہ دلوں پر ہی مہر لگ جائے اور انسان کو ہدایت کی صاف سچی بات سمجھ نہ آئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اور خاص طور پر خواہش نفس کا جیسے پیچھے بھی ذکر آیا نا، تو اس پر فوکس کیا کریں کہ کیا کوئی کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں،
اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے ہٹ رہی ہوں، یا یہ کہ مجھے لوگوں کا ڈر ہے یا لوگوں کی خوشی مطلوب ہے اور اپنی میری خواہش نفس ہے، میرا دل ہی ایسے کاموں پر لگا رہتا ہے کہ میں وہ کر رہی ہوتی ہوں. ٹھیک ہے، استغفر اللہ. پھر اس کے بعد فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اور زیادہ دی انہیں ہدایت، وآتاہم تقواہم، اور ان کی زیادہ اور ان کو دیا ان کی پرہیزگاری میں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور زیادہ ترقی دیتے ہیں اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرما دیتے ہیں. یعنی ابھی جو بات ہو رہی تھی نا کہ منافقین کیا کرتے ہیں، ہدایت کی باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن اس کے بعد باہر جا کے پوچھتے ہیں اچھا ابھی اس نے کیا کہا تھا، کیونکہ ماننے کی نیت نہیں نہ ہوتی، پھر اس کو دوسروں سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا اور کیسے تھا. لیکن اس کے برعکس مومنین کا کیا حال ہے کہ وہی باتیں، وہی ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقوں کے لیے ایک مہمہ بن جاتے ہیں، وہی اہل ایمان کی ہدایت میں مزید ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں اور ان میں مزید تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے نا، ہے نا، کہ تو آپ خود کو چیک کیا کریں، اور خاص طور پر جب آپ کو دین کی ایک بات سمجھ آ جائے اور آپ اس پر استقامت اختیار کر جاتے ہیں اور اب آپ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرے لوگ اس طرح کے نہیں ہیں، وہ بھی اس حالت کو نہیں پہنچے، یا یہ کہ وہ اپنے ہی خواہشات نفس کی پیروی میں پڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس وقت دیکھا کریں کہ اللہ کے ارشادات آپ کی ہدایت میں مزید اضافہ کریں، آپ کو اس پر جما دیں اور آپ کا تقویٰ مزید ہو جائے. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے شکوک و شبہات میں پڑھنے والی باتوں کے پیچھے انسان نہ پڑے، بلکہ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ سے استوار کرے، اسی کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے. اور جب بھی کوئی عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ چیک کیا کریں کہ کیا یہ میں اللہ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، اور یہاں پھر یہ کہ جب ہم کسی کام سے باز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیک کیا کریں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ کام چھوڑ رہی ہوں. ٹھیک ہے، کہ آتاہم تقواہم، دیا ان کو ان کا تقویٰ. تو تقویٰ کیا ہے کہ ہر وقت کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ کا آپ کو خیال رہے کہ مجھے اللہ کی رضا کے کام کرنے ہیں اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا ہے. پھر فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ، بس نہیں وہ انتظار کر رہے إِلَّا السَّاعَةَ، مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ، کہ وہ آ جائے ان کے پاس، بغتتاً اچانک، فقد جاء، تو تحقیق آ چکی، اشراطها، اس کی علامات، فَأَنَّى لَهُمْ، تو کہاں سے ہو ان کے لیے، اذا جب جاءتهم، آ گئی ان کے پاس، ذکراہم، ان کا نصیحت قبول کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ان کا حال ہے. تو سوچو ذرا کہ دراصل وہ تو قیامت کی گھڑی کے ہی منتظر ہیں کہ کب وہ ان کو اچانک آ کے پکڑ لے، تو اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو سیدنا حذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے یہ ہم پڑھ لیں کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. تو اسی لیے یہاں پر فرمایا نا کہ وہ قیامت کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اچانک ہی آگے پکڑے گی اور اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. سب سے بڑی نشانی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد قیامت کی نزدیکی پر دلالت کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور وسطی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وہ استو انا والساعۃ کہاتین، کہ میں بھیجا گیا ہوں اور قیامت کی گھڑی مانند ان دو انگلیوں کے ہیں. یعنی جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں ہے یا انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو بعثت تو ہو گئی، تو اس کے بعد آگے کیا آنا ہے، اب قیامت ہی آنی ہے. ٹھیک ہے، تو اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وسطی انگلی جتنی شہادت کی انگلی سے آگے نکلی ہوئی ہے اتنی ہی دنیا کی عمر باقی رہ گئی ہے، پھر قیامت آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اور اس کے علاوہ بہت ایک نشانی جو ہے شق قمر بھی تھی، جو قیامت ہی کی نشانی ہے، اور وہ تو اسی وقت ہی رونما ہو چکی ہو گئی جب دور نبوی تھا. اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں، جس کی میں ابھی روایت پڑھنے لگی تھی کہ سیدنا حذیفہ بن اسید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف جھانکا اور پوچھا کس چیز کا ذکر کر رہے ہو. ہم نے کہا قیامت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو: دخان یعنی دھواں، دجال، دابت الارض یعنی زمین کا جو جانور نکلے گا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج اور 3 جگہ سے زمین کا دھنس جانا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب. اور آخری نشانی آگ ہے جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہنکا کر ان کے جمع ہونے کی جگہ پر لے جائے گی. یہ مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے.
جو کہ اسی بارے میں آئی ہے کہ قیامت سے قبل جو نشانیاں ظاہر ہوں گی. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان قیامت کی نشانیوں کا حصہ بننے سے بچائیں، کیونکہ قیامت اشرار پر بھی قائم ہوگی نا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال کو سنوار دیں اور ہمیں ایمان پر جما دیں اور ہمارا حسن خاتمہ فرما دیں. ٹھیک ہے. اور بھی بے شمار جو ہیں قیامت کی نشانیاں ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری تو پوری بھی ہو چکی ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم ہر وقت ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں. ٹھیک ہے. جیسے اس حدیث میں بھی آیات یعنی قیامت کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں یہ ہیں: علم گھٹ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، شراب کثرت سے پی جائے گی، زنا عام ہوگا، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا کفیل ایک مرد ہوگا. بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے. تو اور جو کہ باب رفع العلم و ظہور الجہل میں آئی ہے کہ علم تو اٹھ جائے گا اور جہل عام ہو جائے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا علم اٹھ جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے، حرج بکثرت ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو ترچھا ہلا کر بتایا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل مراد لیا. استغفر اللہ. بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے. تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور یعنی اور ڈیلے نہ کریں ان معاملات کو، کیونکہ زیادہ تو نہیں رہے گا نا کام. قیامت کیا ہے کہ ان تأتیہم بغتہ، کہ اچانک ہی آ جائے. اور اس کی نشانیاں تو آپ دیکھیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. کتنا کچھ تو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں. اور بڑی نشانیاں تو پھر ایسے آئیں گی کہ جیسے کوئی موتیوں کی لڑی توڑ دی جائے تو موتی نیچے گرنا شروع ہو جائیں. تو خاص طور پر یہ کہ اگر ہم سے کبھی غلطی ہو جائے، اعتراف غلطی کریں اور استغفار کریں زیادہ سے زیادہ. پھر آگے فرمایا فعلم، تو جان لو انہو کہ بے شک وہ، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہی، واستغفر اور بخشش طلب کرو، لذنبک اپنے گناہ کے لیے، وللمؤمنین اور مومنوں کے لیے، والمؤمنات اور مومنات کے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، متقلبکم تمہارا چلنا پھرنا، ومثواکم اور تمہارے رہنے کا مقام. ٹھیک ہے. تو اس بات کا علم حاصل کر لو کہ کوئی نہیں معبود مگر اللہ. ٹھیک ہے. خالی بچپن میں ماں باپ نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ اور ہم نے پڑھ لیا، یہ کافی نہیں ہے، یہ کفایت نہیں کرے گا، بلکہ اس کا باقاعدہ علم حاصل کیا جائے. کیونکہ لا الہ الا اللہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری پوری زندگی کو محیط ایک پورا یعنی طرز عمل ہے، لایہ عمل ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ جس پر عمل کرنا ہے. تو اس کا علم حاصل کیا جائے. سبحان اللہ. فعلم اور حکم دیا جا رہا ہے، جیسے نماز روزے کا حکم دیا جاتا ہے، اسی طرح اس علم کو حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وحدانیت کو جانو، کیا اس کی شرائط ہیں، توحید کیا ہے، اس چیز کو جانو. اور پھر یہ کہ واستغفر لذنبک، کہ جس بھی درجے کا کوئی مومن ہو نا، اسے اللہ کے حضور اپنے عجز اور قصور کا اعتراف کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی جس قدر عبادت اور اطاعت کا ہم پر حق تھا، ہم تو وہ پوری نہیں کر سکے نا. تو اس وجہ سے بھی انبیاء کو اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ حالانکہ انبیاء سے گناہ کا اور بالخصوص دیدہ و دانستہ گناہ کا سرزد ہونا تو محالات میں سے ہے، تو لیکن اس لیے کہ ہم تو وہ حق ہی نہیں ادا کر سکے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق تھا. اور جب رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہے. ہم تو یعنی جانتے بوجھتے بھی کر جاتے ہیں گناہ، اور کبھی کبھار ویسے ہی ہم سے کتنے ہی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو ہم بھی کثرت سے استغفار کریں، دہراتے رہیں. اور پھر یہاں پر اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کی نسبت بہت زیادہ مستجاب ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے رہنے کے سہنے کے مقام کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر شخص کو، خواہ وہ مومن ہے یا کافر، ان کی نقل و حرکت کو، ان کی سرگرمیوں کو خوب جانتا ہے کہ وہ کس راہ میں ہو رہی ہیں. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون کہاں مر کر دفن ہوگا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کہاں پر انسان پہنچے گا، جنت میں پہنچے گا یا دوزخ میں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی خوب علم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جہنم سے بچا لیں اور جنت الفردوس میں داخل فرما دے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار. یہاں سے تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کتنی رہ گئی تھی.
ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔